بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آمين. میرے بھائیوں میری بہنوں، روز درس شروع ہونے سے پہلے جو دعا میں پڑھتا ہوں اس کا مطلب آپ ضرور سمجھتے ہوں گے کہ اللہم علمنا ما ینفعنا، اے اللہ ہمیں وہ چیز سکھا دے کہ جو ہمیں فائدہ پہنچائے، اور اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے وہ کیا ہے؟ وانفعنا بما علمتنا، اور جو چیز تو نے ہمیں سکھا دی ہے اس سے ہمیں فائدہ پہنچا دے، وزدنا علما، اور اللہ ہمیں علم زیادہ دے۔ تو اسی پر عمل کرنا ہے کہ جو کچھ ہم نے اب تک سیکھا ہے تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے ہمیں فائدہ پہنچے۔ اس میں نے یہ سیریز شروع کی ہے کہ جتنا قرآن پڑھا گیا تفسیروں کی زبانی، دوسروں کی زبانی ہم نے سمجھا ہے۔ دوسرے تمام علماء چھوٹے بڑے انہوں نے جو تفسیریں لکھی آپ نے پڑھی، میں نے پڑھ لیا، پھر اس کے بعد میں نے کچھ اپنی طرف سے اضافہ کیا، تو وہ زبانی خرچ ہو چکا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو قرآن ہے اسے ہم ڈائریکٹ خود کتنا سمجھتے ہیں، اور اس میں ہم اپنے آپ کو کس حد تک تلاش کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہندوستان کے مدرسوں میں، اور اس کے بعد پھر پاکستان جب بن گیا تو پاکستان میں بھی مدرسوں میں جو قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی تھی اور اب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے آپ درس لے رہے ہیں تو ایسے ہی عالم بننے والی کلاس جو ہوتی ہے ان کے استاد محترم ان کو الفاظ کا معنی و مطلب ہے، اس کی فصاحت بلاغت ہے، اس کا شان نزول ہے، اور اس سے فقہی احکام ہے، حدیثوں سے اس کا جو ہے تو تطابق ہے، اس کو اسی لائن میں ملانا ہے۔ یہ سب چیزیں استاد محترم کہتے جاتے ہیں اور اسٹوڈنٹس اسے سنتے جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اس کا ریویژن کرتے ہیں ایگزام کے لیے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ بھائی فلاں تفسیر میں کیا آیا، وہ فلاں میں کیا آیا، وہ فلاں میں کیا آیا، اس کو دیکھیں، یہ دیکھیں، آیت کی تعویل کیا ہے، وہ سب ہے۔ ندوۃ العلماء جب شروع ہوا تو اس میں ندوہ کے علماء کے ذہن میں یہ بات تھی کہ قرآن جو ہے پڑھنے والا خود سمجھے، یہ سب سے اہم ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے مروجہ جو سلیبس تھا اس میں ایک اور کتاب کا اضافہ کیا۔ تفسیر کی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے جلالین، تفسیر جلالین۔ اس تفسیر کا کمال کیا ہے؟ اس میں تفسیر بالکل نہیں ہے ہی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ وہ ہر صورت کو لکھتے ہیں اور اس میں جہاں جہاں مشکل الفاظ ہیں جس کو پڑھنے والا شاید نہ سمجھ سکے تو بریکٹ میں ایک یا دو الفاظ میں اس کا ترجمہ دے دیتے ہیں عربی ہی میں کہ وہ لفظ آیا ہے تو اس کے آگے کیا ہوگا۔ جیسے اگر ابھی آج کی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الاتاک حدیث الغاشیہ، اب غاشیہ عربی زبان کا عام لفظ ہے مگر یہاں کہنے کا کچھ اور مطلب ہے، تو بریکٹ میں وہ اس میں ڈال دیں گے اے الغاطیہ المتغطیہ یا جو بھی لفظ ڈال دیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے قرآن لکھا ہے، وہ پورا اس کو قرآن کو ارینج کیا ہے۔ تو اس کو جب پڑھاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ صرف معنی تو سامنے آ جاتے ہیں مگر مطلب سمجھنے کے لیے اپنا دماغ لڑانا پڑتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تفسیر جلالین کے طور پر ہم جو ہے اس قرآن کو جتنا ہم نے پڑھا ہے اب تک اللہ کی توفیق سے، مقصد معلومات تو نہیں ہے نا میرے بھائیوں، وہ اہم بات ہے، لیکن انشاءاللہ کچھ ایسا بھی کرتے ہیں تاکہ ہمیں قرآن سے زیادہ نزدیکی ہماری پیدا ہو۔ تو آج جو ہے سورۃ الغاشیہ ہے اور اس میں 26 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ یہ سب چیزیں ہم کو خود یاد رکھنی چاہیے، دیکھنی بھی چاہیے۔ اب اس پر ہمیں پرسنل غور کرنا ہے، تو اس کے لیے میں سب سے پہلے صرف ترجمہ سنا دوں گا۔ اگر آپ کے پاس قرآن تفسیر میں لکھا ہوا ہے تو آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر وہی سلسلہ ہوگا کہ ہم سب اپنے اپنے تاثرات سورہ غاشیہ کے بارے میں پیش کریں۔ اپنے تاثرات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے سامنے جو تفسیر کی کتاب رکھی ہے آپ اس کو دیکھ کر اسی میں سے خلاصہ مجھے بتائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں خود شریک ہوں اور آپ بھی اپنے طور پر شریک ہوں، اور ہم سب مل کر اپنے اپنے طور پر ہم نے قرآن کو جو سمجھا ہے وہ ایک دوسرے کو بتائیں۔ تو چلیے پہلے ترجمہ سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تمہارے پاس
ڈھانکنے والی جو چیز ہے اس کی بات آئی ہے؟ اس دن کچھ چہرے ڈرے ہوئے بہت زیادہ کام کر کے بھی تھک چکے ہوں گے اور انتہائی گرم آگ سے ان کو جلایا جائے گا، ان کو انتہائی کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، انہیں کھانے کو سوائے دریع کے کچھ نہیں ملے گا، جو کانٹے دار درخت ہے دریع، جس سے نہ وہ موٹے ہوں گے نہ ان کی بھوک مٹے گی۔ اور کچھ ایسے بھی چہرے ہوں گے وہ نرم و نازک ہوں گے، انہوں نے جو بھی محنت کی تھی اس پر وہ خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، انہیں بڑے اونچے جنتیں ملیں گی، باغات ملیں گے، اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، اس میں تو ایک نہر بھی ہے جو جاری ہے، اور پھر ان کے لیے جو ہے وہ بستر بچھائے ہوئے ہوں گے، پیالے سلیقے سے رکھے ہوئے ہوں گے، تکیے وغیرہ سب بڑے صف لگا کے رکھے ہوں گے، اور ان کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو وہ ہیں کنبہ ہے، صوفہ ہیں، اس کے اوپر جو تکیے ہیں وہ سب کے سب بڑے سلیقے سے پھیلا کر رکھے ہوئے ہوں گے۔ کیا تم نے کبھی اونٹ کو نہیں دیکھا اسے کیسے پیدا کیا گیا؟ آسمان کو نہیں دیکھا اسے کیسے اٹھایا گیا؟ اور پہاڑوں کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے نصب کیے گئے، جمائے گئے؟ زمین کو نہیں دیکھا اسے کیسے بچھایا گیا ہے؟ تو آپ نصیحت کیجئے، آپ صرف نصیحت کرتے ہیں، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، آپ ان کے اوپر ان کے ذمہ دار یا داروغہ یا انچارج نہیں ہیں۔ ہاں وہ جو یہ سب سن کر پھر جو ہے تو پلٹ جائے اور کفر کرے تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا۔ ہماری طرف ان سب کو لوٹ کر آنا ہے اور پھر ہم ہی ان سب کا حساب لیں گے۔ اب اس میں دیکھیے کہ پہلی آیت سے لے کر آپ کے 7ویں آیت تک ایک بات کہی گئی، اور آیت نمبر 8 سے لے کر 16 تک دوسری بات ہے، پھر آیت نمبر 17 سے لے کر جو ہے وہ 20 تک ایک الگ بات ہے، اور 20 کے بعد سے لے کر 24 تک الگ بات ہے، اور پھر 24 سے 26 میں الگ بات کہی گئی ہے۔ اب آپ حضرات میں سے جو بھی آگے بڑھنا چاہے کہ وہ جو پہلی 7 آیتیں ہیں اس سے ہماری سمجھ میں کیا آتا ہے، میں پھر عرض کر دوں، ہمیں دیکھنا ہے ہماری پرسنل لائف ان آیتوں کی روشنی میں کہاں کہاں متاثر ہوتی ہے اور اس کے اوپر کہاں کہاں اثر پڑتا ہے۔ پہلی آیت سے 7ویں آیت تک کا بتائیے، اور بالکل تکلف مت کیجیے، ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں، جیسے آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، میں بھی قرآن ہی کا اسٹوڈنٹ ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، تو نہ مجھے کوئی بڑائی حاصل ہے آپ کے اوپر، نہ آپ مجھ سے چھوٹے ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی کتاب کو کھول کر بیٹھے ہیں سمجھنے کے لیے۔ افلا یتدبرون القرآن، تم نے یہ لوگ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ ہم غور کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ شریف بھائی انمیوٹ کر دیجئے، آدم بھائی سب کو انمیوٹ کر دیجئے نا۔ انمیوٹ وہ خود کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت میں بھی قیامت کی تباہی، آخرت کا وجود بتا کر لوگوں کو غفلت سے جگانا ہے، کچھ لوگوں کا شرمندہ ہونا اور کافر مشرکوں کا ان کے غیر اللہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو تھکانا، اور انجام میں خاردار جھاڑیاں اور کھولتا ہوا پانی ملنے کا ذکر ہے۔ اس میں کافروں کی عذاب ہونے کا بھی ذکر ہے۔ میں اپنے دل میں سوچتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسا کرم اور کیسا رحم فرمایا، اتنا بڑا احسان کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے، میرے ماں باپ کو، میرے سارے خاندان والوں کو چنا اور اسلام کی دولت سے نوازا۔ میرے سارے خاندان والوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہونا پڑے گا تو شرمندہ نہ ہوگی، شرمندگی نہ ہوگی، بس اللہ تعالیٰ جو غفور رحیم رحمان رحیم ہے، مجھ کو اور میرے سارے خاندان والوں کو ضرور معاف کر دیں گے، میرے خاندان کی مغفرت فرما دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میری نمازیں، میرا اذکار بیکار نہیں جائیں گے، یہ ضرور انشاءاللہ العزیز میرا نفس امارہ اور شیطان مجھے
ہمیشہ میری عبادتوں کو بگاڑ میں لگا لیتا ہے، مگر حضور کے بتائے ہوئے دعاؤں کا ان کے سہارے ان وسواس سے چھٹکارا پا لیتا ہوں۔ میرا شمار انشاءاللہ ان لوگوں میں ضرور ہو جائے گا جنہیں اللہ نے جنت میں جانے کی اجازت دے دی ہے۔ وہاں نعمتیں کا جن کا ذکر تو نہیں میری زبان کر سکتی، اور ان کی آسائشوں کا احساس میرے دل میں اور دماغ میں نہیں آ سکتا، مگر بس عیش ہی عیش ہے جنت میں۔ اور مجھے حضور کی چند نصیحتیں یاد آتی ہیں کہ جب میں اپنی تہجد میں پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی پریشانی اور آخرت کی پریشانی سے مجھ کو بچائے، اور اس زمانے اس وقت جب کہ سب لوگ اللہ کے محتاج ہو کر ایک صف میں الگ سے کھڑے ہو جائیں گے، اس وقت مجھ کو اللہ کے رحموں کا، اللہ کے کرموں کا یاد آتے رہے گا۔ اللہ مجھے اس مشکل سے بچائے اور ہمیشہ جنت کی عیش عیش میں ہونے کا شمار کرے۔ صدق اللہ۔ بہت اچھے شریف بھائی، آپ کی پوری گفتگو سن کر نا یہ معلوم ہوا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے کیسی امید ہے، اب مایوس بالکل نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اللہ ہی نے حکم دیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہو۔ تو شریف بھائی نے ماشاءاللہ ہم سب کو امید دلا دی کہ ہمیں اللہ سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو بھی جس عبادت کی بھی ہم کو توفیق دی ہے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کام آئے گی، بس اتنی کام آ جائے کہ جہنم میں نہ جائیں۔ تو پہلی 7 آیتوں کے بارے میں اگر آپ حضرات میں سے کسی کے پاس کوئی اور بات کہنی ہو تو آگے بڑھیں۔ دیکھیے سب سے پہلی آیت لیجیے، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس ڈھانکنے والی جو چیز ہے اس کی کوئی بات تم کو معلوم ہوئی ہے؟ اس میں اتاکا، کیا تمہارے پاس یہ بات آئی، یا اتاکا تمہارے پاس سے مراد کون ہے؟ تفسیری بیان کے مطابق جب یہ آیت سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، درس شریف پڑھ لیجیے، تو تمہارے پاس کا صاف صاف مطلب ہے خود سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام طور پر دنیاوی نظام میں جو شخص پریسیڈنٹ ہوتا ہے، گورنر ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، رولر ہوتا ہے، نصیحتیں وہ دوسروں کو دیتا ہے۔ کوئی اس سے بول سکتا تم عمل کرو نا، تم ایسے کرو نا، تم ویسے کرو؟ کوئی بول سکتا؟ جو بولے گا اس کی شامت آ جائے گی۔ یہ اسلام عجیب و غریب مذہب ہے۔ یہ جو اسلام کے سب سے بڑے پریسیڈنٹ ہیں دنیا میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس طرح کے الفاظ بولیں سمجھنے کے لیے، سب جڑ وہی ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ ان کو تو کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہی مالک ہیں، وہی انٹروڈیوس کر رہے ہیں، وہ کیا ہم ان کو نصیحت کریں گے؟ مگر اللہ رب العزت نے جس انسان کو سارے انسانوں پر فضیلت دی، اسی کو اللہ تعالیٰ مختلف باتیں کہتا ہے، تم ایسے کرو محمد، تم یہ کرو محمد، تم وہ کرو۔ تو اب یہ بتائیے کہ اس آیت سے ہم کو کیا سبق ملا؟ اس سے ہمیں کئی سبق ملے۔ سب سے پہلا سبق یہ ملا کہ ہم بھی اپنے گھر میں بڑے ہیں، ہمارے بیوی بچے ہمارے انڈر ہیں، یا ہماری کمپنی میں ہم ہی مالک ہیں، یا جو بھی حلقہ ہمارا چھوٹا بڑا ہے، پڑوسیوں کا یا کہیں پر دوستوں کا، تو کیا ہوتا ہے ہر شخص کی الگ الگ حیثیت بن جاتی ہے۔ بعض لوگ جو ہے غریب ہو کر محلے میں اچھی بات کہنے سمجھانے کے ماہر ہوتے ہیں، تو سب لوگ ان کی غربت کو نہیں دیکھتے، ان کا احترام کرتے، ارے بھائی فلاں صاحب نے بول دیا۔ تو ہم جو کسی بھی طرح کی دنیا کی بڑائی اللہ نے دی ہے، اپنے آپ کو نصیحت سے اوپر نہ سمجھے، نیچے سمجھے۔ مجھے بھی نصیحت کی ضرورت ہے، کوئی میرا بھی جو ہے تو ہاتھ پکڑے مجھ سے بتائے ارے دیکھیے فلاں جگہ غلطی ہو رہی ہے۔ تجوید کے درس کو دیکھ لیجئے، درس ہوتا ہے، ہم سب بڑے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مگر اعظم بھائی کو اللہ جزا خیر دے، یا حبیب بھائی، یا کبھی شریف بھائی، کبھی انور بھائی، ساتھیوں میں سے جو بھی کوئی غلط پڑھ رہا ہے اسے ٹوک دیا جاتا، یہاں ایسا نہیں ویسا ہے۔
اب یہ جو بات ہے کہ میں بڑا ہوں مجھے ٹوک دیا، اچھا مجھے بول دیا، میں نے غلطی کی، یہ گھمنڈ کبھی بھی نہ آئے۔ دوسری بات، حل اتیک کا حدیث الغاشیہ، یہ نبی سے کہا گیا، میں نے یہ اس آیت کو پڑھا اور جو ہے میں نے اس کا ترجمہ بھی سن لیا، تو اس سے مجھے اور کیا سبق لینا چاہیے؟ اگر کوئی اور بات ذہن میں آتی ہے تو بتائیے گا۔ اس سے یہ بات ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا ہے۔ جس وقت میری نظر اس آیت پر پڑی اور جس وقت میرے دماغ نے اس کا مطلب سوچ لیا، تو مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے اور آپ سے پوچھ رہا ہے کہ غاشیہ کی بات تم کو معلوم ہے؟ غاشیہ یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ غاشیہ کیا ہے؟ اس کا جواب اگلی 7 آیتوں سے لے کے 16 آیتوں تک دیا گیا ہے۔ تم کو معلوم غاشیہ کیا ہے؟ غاشیہ ڈھانک لینے والی، یعنی پکڑنے والی، سب کو کور کرنے والی، یعنی اس لفظ سے آگئی قیامت۔ میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں میں خود ایک دم پڑھتے سوچوں گا، اوہو یہ تو قیامت کی بات ہو رہی، قیامت، اچھا قیامت میں اب مجھے خود اس پر لفظ قیامت سنتے ہی چل پڑنا چاہیے کہ قیامت کب ہوگی، میں کتنے دن زندہ رہوں گا، میرا انتقال ہوگا ایک دن، پھر مجھ پہ میرا پورا جسم مٹی بن جائے گا، پتہ نہیں اس پر کتنے سال گزریں گے، پھر میں اللہ کے سامنے کھڑا رہوں گا۔ اس دنیا میں نے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچوں کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا تھا، اب آخرت میں ہم وہاں کھڑے ہیں، کون کدھر ہے معلوم نہیں، کسی کو نہیں معلوم، میری ماں باپ کہاں کھڑے ہیں، بھائی کدھر ہے، بیوی کدھر ہے، بچے کدھر ہیں، نہ انہیں یہ پتا کہ ہم کہاں ہیں، سب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب جب حساب ہوگا تو میرا کیا ہوگا؟ اگر یہ ساری باتیں پہلی آیت ہم کو نہیں دے رہی ہے تو ہم نے کیا پڑھا، ہم نے کیا سمجھا؟ ہاں کیا تمہیں غاشیہ کی بات معلوم ہے؟ ہاں ہاں معلوم ہے، بس سنتے ہی وہ پوری داستان میرے دماغ میں آئے، میں رک جاؤں، میں آگے پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو ٹٹولوں، اور پھر جب اس کے بعد میں اگلی 7 آیتیں پڑھوں گا تو مجھے گھبرا جانا چاہیے، اوہو ایسے بھی چہرے ہوں گے، ڈرے ہوئے، کھینچے ہوئے، بے تحاشا کام کیا اور تھک گئے، مگر نہ کھانے کو مل رہا ہے نہ پینے کو۔ جب ایک شخص بہت زیادہ تھک جاتا ہے، بولتا بھائی پانی لاؤ، پیاس لگی ہے، بھوک لگ گئی ہے، وہاں آخرت میں بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی ہوگی، خطرناک۔ اب کیا مل رہا ہے کھانے میں؟ دریا، اللہ اکبر، یہ کیا چیز ہے؟ کانٹوں بھرا درخت۔ دنیا میں اپنے آپ کو تجربہ کیجئے، دیکھیے قرآن میں نے کہا نا یہ پریکٹس ہے، یہ تھیوری نہیں ہے، بس پڑھو، دماغ کو مطمئن کر دو، پھر سو جاؤ۔ تو اپنی پلیٹ میں باقاعدہ لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ پلیٹ میں کانٹوں بھری کوئی دال ادھر ادھر پڑی تھی اس کو لے کر آئے۔ اور ایک بات اور ہے، انسان کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو پلیٹ میں رکھ کر کھاتا ہے، اپنے گھر میں ہو یا باہر ہو۔ اگر آپ کسی کے یہاں دعوت پر جائیں، نہ اس نے پلیٹ رکھی، نہ ہندوؤں کی طرح پتا رکھا، درخت کا پتا، اور کھانے کو زمین پر ڈال دیا جیسے ہم جانوروں کو ڈالتے ہیں، جیسے بکری کو چارہ ڈالتے ہیں، زمین پہ پھینک دیتے ہیں، کہ وہاں کوئی پلیٹ لاتے ہیں، کون سی پلیٹ ہوگی، خوبصورت کیسی ہوگی، پتلی ہوگی، موٹی ہوگی، کوئی پرانی فیشن کی رکھی ہوگی یا نئی نئی جو آ رہے وہ رکھے ہوں گے، آپ ڈال دیتے ہیں۔ اب میں آخرت میں اللہ کے سامنے ہوں، اور خدا نہ خواستہ میری زندگی بگڑ گئی تھی، دنیا میں بڑا عزیز تھا، بڑا ہی شریف سمجھا جاتا تھا، بڑا دیندار تھا، مگر اندر سے میں کھوکھلا تھا۔ اب اگر میرا شمار ان لوگوں میں سے ہو گیا وہ جو ہی یوم دن خاص ہے جو آگے کہا جا رہا اگلی 7 آیتوں میں، تو میرا کیا ہوگا؟ تو کیا ہم نے پہلی آیت سے لے کے 7ویں آیت تک ٹوٹل 8 آیتوں میں اپنے آپ کو تلاش کیا، اپنے آپ سے پوچھا یہ قیامت کی بات مجھے معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس میں یہ ایسا جن لوگوں کا حال ہوگا میرا تو نہیں ہونے والا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ایک ایک آیت کو رکنا ہے، سوچنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، پھر پلٹنا ہے۔ 5 منٹ میں بیٹھ کے قرآن پہ غور نہیں ہوگا، یہ تو 500 منٹ بھی لگا دیں گے تو کافی نہیں ہے۔ میں آپ کو چیلنج کے ساتھ بولتا ہوں، روزانہ سورۃ الغاشیہ کھولیا، صبح دوپہر شام جب چاہو،
اور پھر خود ہی بار بار غور کیجیے. آج آپ نے غور کیا, دوسرے دن سورہ غاشیہ کھولیے, پھر ان پہلی 7 آیتوں 8 آیتوں کو پڑھیے, پھر سوچیے کل میں نے کیا سوچا تھا اور آج میں نے کیا سوچنا ہے. کل سوچنے کے بعد سے لے کر دوسری صبح کے آنے تک میں نے غاشیہ کا کتنا خیال کیا 24 گھنٹے میں. کیسا ہوا؟ میں قرآن کے سامنے تھا, مجھے قیامت یاد آ رہی تھی, اور میں قرآن بند کر کے جیسے اٹھا بھول گیا کیا قیامت ہے, کیا پکڑ ہوگی. پھر وہی بات ہوئی کہ کھانے میں پلیٹ میں سالن اور روٹی اور دال اور چاول پتہ نہیں کیا کیا آیا, کھایا بھی, ڈکار بھی لے لی, شاید بسم اللہ پڑھنا بھول گیا, یاد بھی ہوگا تو ٹھیک ہے, یا پھر کھانے کے بعد کی دعا بھول گیا. اچھا کھانا تو کھا لیا, کھانے کا کیا شکر ادا کیا, بیوی کو نام رکھا, اپنی خود پلیٹ میں کھایا, تھوڑا سا آرام سے چھوڑ دیا, پھینک دیا, یا شکایتیں کی نمک زیادہ ہے, مرچی زیادہ ہے, ایسا ہے ویسا ہے. مگر اس پلیٹ میں جو میں کھا رہا ہوں, اللہ کے بندے ابھی تو نے پڑھا کہ ان کو کھانے کو غریع ملے گا, پانی کھولتا ہوا ملے گا. تو اب یہ تو پورے دن کا احساس چاہیے نا. اسی کا نام تو ہوگا قرآن پر غور کرنا, سننا, اپنے بارے میں ڈرنا. یہ پلیٹ آئیے, پلیٹ کے اندر کیا ہے؟ ماشاءاللہ تلا ہوا انڈا ہے, سالن ہے بکرے کے گوشت کا, بڑے کے گوشت کا, سبزیاں بڑی مزیدار, کھیرا اور دہی اور ٹھنڈا پانی, اگر گرمی کے دن ہے تو آئس کریم, اور معلوم نہیں کیا کیا. اللہ آپ کو اور کھلائے, خوب کھلائے, ہر مسلمان کو کھلائے. مگر آخرت کی تیاری وہ کیسے ہوگی؟ تو آپ جو ہے اسی دن لے کے آئیے کانٹوں بھری ایک دال, اور صبح دوپہر شام 3 وقت ہی ایسا کیجیے, لائیے اس کو سامنے رکھیے, اور اس سے پہلے کہ گھر میں کھانا آپ کے سامنے آئے اس ڈال کو لے گیا. آگے میں یہ نہیں کہوں کہ کچھ چبائیے, نعوذ باللہ, اللہ بچائے, اتنی پریکٹس نہیں کرنا ہے, سامنے رکھنا ہے اور سوچتے بیٹھیے کیا واقعی ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ کانٹوں کی دال جو ہے بس یہی کھانی پڑے گی. دنیا میں نماز نہیں پڑھی, نماز پڑھی تو الٹی سیدھی, روزہ کا ویسا کیا, زکوٰۃ ڈھنگ سے ادا نہیں کی, حج کر سکتا تھا نہیں کیا, آنکھیں روزانہ بھٹکتی رہیں, کان جو ہے تو ادھر ادھر سنتے رہے, غصہ میں ہوا, میری زبان سے الٹے الفاظ نکلے, میری زبان یہ ہوئی وہ ہوئی. اور جو بھی کارنامے پچھلے 24 گھنٹے میں نے دیا تھا, ایک ایک کارنامے پر غور کیا, اور سامنے میرے سامنے وہ اس کی ڈال ہے کانٹوں کی. کیا ہوگا؟ کھولتا ہوا پانی ذرا لے کے بیٹھیے, پینا تو ہرگز نہیں. اگر کوئی شخص, مسئلہ بتا رہا ہوں شریعت کا, کہ آیت پر عمل کر رہا ہو, دری ملے گا اور ایسا ملے گا, تو اس نے کہا میں پوری پریکٹس کر ڈالوں, غور بھی کر لوں اور ایک دو کانٹے بھی چبا لوں یا ایک کھولتا ہوا پانی پی لوں, تو جو غور کیا اس کا ثواب ملے گا, اور جو کانٹے چبایا اس کا گناہ ہوگا. کھولتا ہوا پانی ایک گھونٹ سے ہی پینے کی کوشش کی, ہونٹ جل گئے, اس کو گناہ ہوگا. بولیے کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات یہ جہنم میں جانے کے بعد سزا ملے گی, وہی سزا آپ اپنے آپ کو پہلے دینے کے حقدار نہیں, اور اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب نہیں. اور دوسرے, انسان کوئی مسلمان جان بوجھ کر اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف دے, یہ حرام ہے. قرآن کا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں مت ڈالو. تو اب ان پہلی 7 آیتوں سے یہ سبق ملا مجھے, روزانہ کھانا کھاتے ہوئے یہ غور کرنا ہے کہ آج یہ کھا رہا ہوں, اگر کل کانٹے کھانے پڑ گئے اور گرم پانی حلق میں پڑا اور روزانہ ایسے ہی ہوتا رہا تو کیا حال ہوگا. تو امید ہے کہ اتنا سب جو شخص سوچے گا, کھانے کی قدر کرے گا, زندگی کی قدر کرے گا اور ڈرے گا, اور 24 گھنٹے میں چھوٹے بڑے کوئی کارنامے ایسے نہیں ہوں گے کہ جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. یہ ہوئی پہلی 7 آیتوں کی بات جو میری سمجھ میں آئی. اگر ہمارے بھائیوں میں سے کوئی اس بارے میں کچھ اور کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کہیے. اس کے بعد اب دوسری 8 آیتیں لیجئے. دوسری آیتوں میں نیا منظر ہے, چہرے ہنسمکھ. وہ جو نائمہ ہے نا, نائمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک بھوکے آدمی کا چہرہ دیکھیے جس کو کھانے کو نہیں ملا ہے اور برسوں سے نہیں ملا, اور جس کو
کھانا نہیں معلوم تو اس میں کتنا نیوٹریشن ہوتا ہے اور غذائیں کیا کیا ہوتی ہیں اور اس کے ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں وہ بیچارے کو کیا معلوم ہوں گے. لیکن اس کے مقابلے میں ہمارے آپ کے چہرے کو رکھیے کہ ہم روزانہ نیوٹریشن بھری چیزیں کھاتے ہیں اور گرم گرم کھاتے ہیں اور کبھی یہ کھاتے ہیں تو کبھی وہ کھاتے ہیں. دونوں کے چہروں کو اگر آپ دیکھیں گے ایک غریب کے اور ایک امیر کے تو آپ دیکھیں گے کہ غریب کا چہرہ سوکھا ہوا, جھریاں پڑی ہوئی, پیشانی اور ناک اور چہرے عجیب سے حال میں. اس کے مقابلے میں جو امیر ہے آپ دیکھیے اس کا چہرہ دمکتا ہوا, دیکھ کے لگے گا ہاں یہ میاں جی خوب کھاتے ہیں, ان کو اللہ نے بڑی چیزیں دی ہیں. تو وجوہ یومئذ ناعمہ, اس دن تو ایسے بھی چہرے ہوں گے جو نائم ہوں گے یعنی ہنسمکھ ہوں گے. ان کے چہرے کو دیکھ کر لگے گا کہ یہ جو ہے بھوک مری سے پریشانی سے نہیں گزرے. اب اس کے بعد اس کی ساری تفصیل ہے. میرا وہی سوال ہے اپنے آپ سے, آپ کو کیا کروں, کیا میں ان لوگوں میں شامل ہو سکوں گا قیامت میں؟ یہ سوال میرا اپنے آپ سے ایک دن کی ارکا نہیں ہے, یہی تو مشکل ہے. ہم تو ایک دن میں 1 منٹ اور 5 منٹ بھی یہ سوچنے کے لیے نہیں بیٹھے کہ میں ادھر جانے والا ہوں یا ادھر جانے والا ہوں, پہلا گروپ میں میرا شمار ہوگا یا دوسرے گروپ میں ہوگا. جبکہ یہ زندگی کا سب سے اہم ترین سوال ہے کہ کیا ہوگا. کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ صبح دوپہر شام میں بار بار سوچوں, اپنی ہر سانس کے بارے میں سوچوں, ہر عمل کے بارے میں سوچوں, اپنی اس نماز کے بارے میں سوچوں جس پر مجھے بڑا ناز ہے, اپنے اس اچھی باتوں کے بارے میں سوچوں, ارے میں تو مولانا صاحب میں نے تو درس دیا, میں نے تو ایسا کیا, ارے میں تو یہ نماز پڑھتا ہوں, ارے میں تو دعائیں مانگتا ہوں, ارے میں تو حلال کھاتا ہوں, ارے میں نے تو صدقہ کیا. آپ نے سب کچھ کیا. اس کے اندر للہیت, فنا فی اللہ, آخرت کا جذبہ, نعمتوں کا شکر, ڈر اور خوف, ہر دن ڈر اور خوف. ایک شخص کار چلا رہا ہے, کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ اللہ تو کار چلاتے ہیں, میں تو اس سے محروم ہوں. کار چلاتا ہے, جب کار اسٹارٹ کرتا ہے تب سے لے کے جب تک وہ کار بند کر کے نہیں اترے گا, 5 منٹ چلایا, آدھا گھنٹہ چلایا, 4 گھنٹے چلایا, آپ کے خیال میں اس کو کس سیکنڈ اور منٹ میں اس کی اجازت دینی چاہیے کہ تم غفلت کر سکتے ہو؟ ہے کوئی قانون دنیا کا؟ آپ نے 10 منٹ گاڑی چلائی, ٹھیک ہے تم اسٹارٹنگ میں غفلت کرو, ادھر ادھر مت دیکھو, بس چلا دو, ہے بولتا ہے کوئی ایسا؟ اچھا ٹھیک ہے تم 5 منٹ گاڑی چلاؤ, اس کے بعد سڑک پر پھر تم کو ہم 2 سیکنڈ دے رہے ہیں, تم غفلت. کار چلاتے ہوئے تو 1 سیکنڈ کی غفلت ہے, ایک ایکسیڈنٹ کراتی ہے, اپنا نقصان کراتی ہے اور دوسرے کا کراتی ہے. وارے زندگی میری, یہ 60 اور 70 سال سے غفلت میں جا رہے ہیں, بھرپور غفلت, نمازوں میں غفلت, دین میں غفلت, دنیا میں غفلت, اپنوں کے ساتھ غفلت, غیروں کے ساتھ غفلت, اور پھر بھی ہم جنت کے مستحق ہیں. وہ جو ہی یومئذ ناعمہ میں آ جائیں گے. صحابہ نے اپنی کار چلائی زندگی کی تو ہر سیکنڈ منٹ چوکنا, الرٹ. تو ان آیتوں سے مجھے یہ سبق ملتا ہے میں الرٹ ہو جاؤں. آج قرآن کے درس کے لیے میں بیٹھے آدھا گھنٹہ, اس میں نہیں, ہر سیکنڈ. کھانے کو بیٹھو, اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ. سونے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ. باہر نکلے, اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ. اپنوں سے بات کی, اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ. غیروں سے بات کی, اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ. کوئی چیز خریدنی تھی, جس جگہ سے خریدی, اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ. وہ جو ہے دکاندار جو ہے وہ چیز دے رہا ہے, بہت اچھی دے رہا ہے, ہم کو جانتا ہے, تو اس نے کیا کیا کہ ہم مٹن لے رہے تھے اور ہمیشہ اس کے پاس سے لیتے ہیں, تو اس نے کیا کیا, ایک تھوڑا سا اپنی طرف سے ڈال دیا. کیوں؟ کس خوشی میں؟ وہ تو اس لالچ میں ڈال رہا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ترازو میں جب تول رہا تھا تو وہ 1 کلو سے 1 کلو 50 گرام ہو گیا. ہم نے منع کیا, ارے بھائی یہ جو آپ ڈال رہے ہو نا, یہ 50 گرام زیادہ ہو گیا, آپ اسے مت ڈالیں. کسی نے نہیں کہا آج تک. کیوں؟ یہاں تو خیر اب وہ ترازو ہے کہ اگر 1 کلو 50 گرام ہو گیا تو پیسے بھی 50 گرام کے لگ جاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے, جھنجھٹ. وہ یہ نہیں ہوا کہ ہمیں مفت کا کھایا. لیکن ہندوستان کے ترازو, ہندوستان اور پاکستان وغیرہ کے وہ لوگ جو بیچارے سے گوشت, میں ایک مثال دے رہا ہوں گوشت بیچنے کی, گوشت بیچنے والے, سبزیاں بیچنے والے, جو کچھ بھی ملتا ہے,
تو چونکہ ہم اس سے ہمیشہ معاملہ کرتے ہیں تو وہ ہم کو تھوڑا سا زیادہ دے دیتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی وہ سوچتا ہے بھائی ایسا کروں گا یہ میرے پاس ہی آتے رہیں گے، ہم بھی خوش ہیں اور تھوڑا زیادہ دے دیا۔ تقوی کا تقاضا یہ ہے اس کو منع کیا جائے، نہیں بھائی نہیں مت دو۔ وہ تو ڈر رہا ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو آپ 4 دن آئیں گے 5ویں دن نہیں آئیں گے۔ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حفیظ الغاشیہ ہر چیز کے اندر ہے، ہم کو یاد نہیں، نہ ہم یاد رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر کون سی سورۃ الغاشیہ آپ پڑھ رہے ہیں، چاہے نماز میں چاہے قرآن میں، بڑی عبادت کی آپ نے، جو ہے آدھا گھنٹہ قرآن پڑھا، ماشاءاللہ اچھا کام کیا، ثواب ملے گا۔ مگر اس حدیث غاشیہ کو پڑھنے میں اور اس غاشیہ کو پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، کہ ہر دفعہ آدمی سوچے ابھی میں نے جو کام کیا مجھے ذریع کانٹے دار درخت کھانا پڑے گا کہ مجھے اللہ میاں جنت کے مزے دے گا جو اگلے اس میں آ رہا ہے۔ کیا استقبال ہو رہا ہے، نیک کام کرنے والے کا استقبال دیکھیے۔ آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے، آپ بستر ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں، پلیٹیں ڈھنگ سے رکھتے ہیں، پیالے ڈھنگ سے رکھتے ہیں، صاف ستھرے رکھتے ہیں، خوبصورت رکھتے ہیں، ہاں، اور اس کے بعد جب مہمان آتا ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں۔ اللہ رب العزت، اللہ تو اللہ ہے، ہم جنت میں بھی اگر چلے جائیں تو ہم نے کون سا بڑا کام کیا، وہ جو جہنم سے بچ گیا یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے کہ جا کے جنت میں باغات بھی ملیں، پورے بھی ملیں، کھانے کو بھی ہر پھل ہو، جو چاہو کھا لو، جتنا چاہو کھا لو، اور ایسی نعمت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما عین رأت، ایسی نعمت ملے گی جنت میں دنیا میں کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، نہ ہی کانوں نے اس کے بارے میں سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور دیکھنا سننا تو بات کی چیز ہے، اس کے دماغ میں بھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ یہاں پر کیا چیز ملنے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگلی 8 آیتوں کا پیغام یہ سمجھ میں آتا کہ پڑھتے ہوئے لالچ ہو، خواہش ہو، تمنا ہو، اور صرف خواہش اور صرف تمنا اور صرف لالچ نہ ہو، بلکہ اپنا چہرہ اس میں دیکھیں کہ میاں مٹھو یہ سب تو تم پڑھ رہے ہو، تم اس لائق ہو، تم 1 منٹ اچھے تھے، 24 گھنٹے میں 5 منٹ تم نے 5 سیکنڈ اللہ کو یاد کیا تھا، باقی پورا ٹائم تم اللہ سے غافل تھے۔ اب تم کو کون سی جنت دیں، کون سے تمہارے لیے کب بچھائیں اور جو ہے بستر بچھے ہوئے ہوں اور حوریں انتظار کریں، یہ مفت کا ملتا ہے۔ اس کے لیے تو 24 گھنٹے کے ہر سیکنڈ اور ہر منٹ میں سورۃ الغاشیہ کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے۔ تم نے کیا، میں نے کیا، کسی نے کیا نہیں کیا، پھر آپ کیا سوچ کے آ رہے ہیں کہ یہ جنت ملنے والی ہے؟ تو یہ آیتیں جب میں پڑھوں گا تو میرا برا حال ہو جائے گا، میں اپنے بارے میں سوچوں گا، میری بدعملی جہاں جہاں ہو رہی ہے مجھے خود نظر آئے گی، اور میں اس کو سے ہٹنے کی کوشش کروں گا۔ میری نظر اپنے علاوہ جس پر بھی پڑے گی تو میں یہ سوچوں گا یار لگتا ہے یہ تو جنت لے جائے گا۔ مسجد میں قدم رکھتے مجھے سمجھ میں آئے گا جتنے لوگ میرے علاوہ بیٹھے ہیں سب مجھ سے اچھے ہیں، ان کے سجدے، ان کے رکوع، ان کے جو ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھاتا ہے وہ کس انداز سے اٹھاتا ہے، اس کے اندر کیسا درد بھرا ہوا ہے، اور میں تو خالی ربنا ظلمنا پڑھ رہا تھا اور میرا دماغ بھی دوسری طرف تھا۔ تو پھر میری خواہش ہوگی اے اللہ جیسے تو نے اس کو توفیق دی مجھے بھی دے دے۔ اگر ایسی احتیاط بھری زندگی میں اور آپ گزار لیں گے تو سورۃ الغاشیہ، سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الاخلاص، کسی بھی سورہ کا نام لیجئے اس کا صحیح فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے کہ پھر افلا ینظرون سے لے کر وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ ان آیتوں کو یہاں کیوں بتایا کہ وہ جو تم غفلت کی زندگی گزار رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے دور ہو، اس کی وجہ یہی ہے کہ تم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اس دنیا میں اللہ میاں نے تمہارے لیے اتنی چیزیں بنائی ہیں تو ان کو دیکھو گے تو غفلت دور ہو جائے گی، اور سیدھے سیدھے 4 نشانیاں دے دی۔ وہ جب آج سے 1442 سال پہلے کا مسلمان تھا جس کو صحابہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور آج کے زمانے کا مسلمان اور قیامت تک کے آنے والے مسلمان، ہم سب کا جو ہے وہ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ اس میں سائنس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں یہ نہیں، اس میں وہ نہیں، اس میں وہ نہیں، آنکھ دیکھتی ہے خود بخود سمجھ میں آتا ہے، ارے اللہ نے کس نے بنایا، اس پر غور کریں گے، جتنا غور کریں گے اللہ تعالیٰ کی خلاقیت، اللہ تعالیٰ کی صناعت، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت، اللہ تعالیٰ کی رزاقیت سب سامنے آ جائے گی۔
اور جتنی باتیں آئیں گی سیدھا ہونا ٹیڑھاپن دور کرنا اتنا آسان ہوگا. اس کے بعد دیکھیے عجیب غریب بات ہے، فذکر کا لفظ نا مجھے بہت انقلابی لفظ لگتا ہے. میں نے عرض کیا نا، آپ جو ہے یہ بتائیے کہ جو حاکم وقت ہے، جو گورنر ہے، جو پریزیڈنٹ ہے، آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کیسے بات کریں گے؟ ایک کمپنی میں مالک الگ ہے، جنرل مینیجر الگ ہے. مالک جب لیبر سے بات کرتا ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، آواز میں سختی ہوتی. اچھا ٹھیک ہے. آپ جو ہے تو سپروائزر سے کیسے بات کرتے ہیں؟ اس میں بھی ایک طرح کی سختی ہوتی ہے. آپ جو ہے مینیجر سے کیسے بات کرتے ہیں؟ ارے یار یہ مینیجر ہے، اس سے سخت بات کروں گا کہیں گڑبڑ نہ کر دے، کہیں یہ جو ہے تو چیٹنگ نہ کر دے، کہیں ایسا نہ کر دے، کہیں کمپنی کو الٹا نہ برباد نہ کر دے. تو ہاں مینیجر صاحب کیا حال ہے؟ اچھا دیکھیے میرا ایسا خیال تھا کہ ہم کمپنی میں ایسا کریں. او ہو، آپ مینیجر سے کہہ رہے ہیں میرا ایسا خیال تھا کہ ایسا ایسا کیا جائے. آپ ان کو تحفے دے رہے ہیں. اب اللہ رب العزت نے اس پوری دنیا میں کس کو مینیجر بنایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مینیجر بنایا کہ محمد تم دنیا میں ہمارا اسلام تم بتاؤ. تو ان کو تو پھر ویسے ان کے ساتھ الفاظ ہونا چاہیے. آپ دیکھیے صاف ایک دم دو ٹوک بات ہے. جو ایک مسلمان کو بولا جائے گا وہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے کہا، فذکر، تم نصیحت کرو. ہاں انما انت مذکر، کرتے ہوئے دل کانپتا بھائی. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے دیکھو تم صرف نصیحت کرتے ہو، تمہارا کام ہے صرف نصیحت کرنا. یہ جو لہجہ ہے، یہ جو الفاظ ہے، آپ نے زندگی میں کس سے کہا ہے؟ میں نے، آپ نے. جو ہم سے چھوٹے ہیں نا، ہم نے ان سے کہا ہے. آپ نے کبھی جو ہے مینیجر کو، کمپنی کے مالک نے کبھی ایسا نہیں بولا ہے بھائی دیکھو ڈو یور بزنس، اٹس ناٹ یور بزنس. یہ جملہ ہاں جب جھگڑا ہو جاتا ہے نا آپس میں، اور جب مینیجر کو نکالنا ہوتا ہے تب آدمی بولتا ہے ہلو اٹس ناٹ یور بزنس، آئی ایم دا اونر، اس جھگڑے پر. لیکن جب تک دوستی ہے آپ نے کبھی مینیجر کو، اپنے سے چھوٹے کو یہ نہیں بولا ہوگا اٹس ناٹ یور بزنس. اب اللہ رب العزت اور انسانوں کے درمیان جو کڑی ہے، جو چین ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے انما انت مذکر، تم جو ہے بس تمہارا کام نصیحت کرنا. پھر اتنا ہی نہیں آگے، لست علیہم بمسیطر، تم کو ہم نے ان کے اوپر داروغہ انچارج نہیں بنایا کہ تم سے پوچھیں گے یہ ان سبوں نے ایسا کیوں کیا. تو میرے بھائیوں، ہم بھی اپنے چھوٹوں کے ساتھ ایسا انداز اختیار کریں، وہ چھوٹے گھر کے بیوی بچے ہوں یا دنیا کے باہر کے ہوں، کہ ہماری زبان میٹھی ہو، ہمارے الفاظ اچھے ہوں. اب انسان ہے، کبھی کبھار غلطی ہو ہی جائے گی، اور کبھی ایسا ہوگا کہ گھر کے لوگ یا باہر کے لوگ کوئی ایسا غلط کام کریں گے ہمارے نقطۂ نظر کے اعتبار سے، ہماری سوچ کے اعتبار سے، کہ غصہ آ جائے گا. بہرحال اس کے بعد میں پھر یہ بھی فرما دیا دیکھو جو تم سے منہ موڑے گا، تمہاری بات نہیں سنے گا، اسے بڑا عذاب دے گے. اور آخر میں دو باتیں کہہ دی، ساری بات اس کے اندر آ گئی، الا من تولی ان الینا ایابہم. ارے بھائی ان سب کو ہمارے پاس ہی آنا ہے. کون سا انسان ہے جو اللہ کے سامنے نہیں آئے گا؟ اور کون سا انسان ہے جس کا حساب نہیں ہوگا؟ جب میں یہاں اس آیت پہ پہنچوں گا تو پھر وہی بات، میری تو ہر سانس کا حساب ہونے والا ہے، میری ہر نظر کا حساب ہوگا، میرے ہر لفظ کا حساب ہوگا، میرے ہر پیسے کا حساب ہوگا. اگر میں نے کنجوسی کی تب بھی، اور فضول خرچی کی تب بھی. اب یہ ساری چیزیں جب میں پڑھوں گا تو ایسا مسلمان جو ہوگا نا، اس زمین پر ایک رحمت ہوگا، گھر والوں کے لیے، باہر والوں کے لیے. وہ ہر لمحہ بس ایک ہی بات سوچے گا بھائی مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ اللہ کے پاس پکڑو. تو یہ کچھ چھوٹی باتیں ذہن میں آئی تھی، میں نے عرض کی. میں کوئی علامہ نہیں ہوں، اور نہ بڑے علماء کی طرح میں نے قرآن حدیث پر زندگی گزاری ہے. میں خود ایک گناہگار انسان ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات سے ملایا ہے، تو کہنے کے لیے آپ حضرات میں اس لائن کا میں ایکسپرٹ ہوں. آپ لوگوں نے مجھے عزت دی، مجھ سے سنتے ہیں. اور باقی تو بھائی قرآن ایک معنی اور مطلب کا ایک سمندر ہے، اس میں جو غور کرے گا اسے اور زیادہ سے زیادہ علم ملے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس لائق بنائے، اور میری طرح وہ سارے علماء، عرب کے، عجم کے، مشرق کے، مغرب کے، شمال کے، جنوب کے، جو قرآن حدیث وغیرہ پڑھتے ہیں، جس کے پاس جس کی ڈگری ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.
جزاک اللہ سب جزاک سبحان اللہ۔ اللہ ظفر بھائی سبحان اللہ آمین آمین بہت اچھا انشاءاللہ اگلی میٹنگ کب ہے ہماری جمعہ؟ ہاں اعظم بھائی پھر اب اگلی میٹنگ سنڈے کو ہوگی. اعظم بھائی چلے گئے، جزاک اللہ۔ جی جی نہیں میں ہوں ادھر، ایک کال آ گئی تھی فون پہ. جی جی تو سنڈے کو انشاءاللہ سورۃ الفجر پر، نہیں سنڈے کو تو ہمیں حدیث سننی ہے، تو پھر آنے والے وینسڈے کو پھر انشاءاللہ ہم جمع ہوں گے تو سورۃ الفجر پر غور کریں گے. انشاءاللہ تیاری کرنی چاہیے، اس کی تیاری پڑھنا ہے اور سوچنا ہے اور پڑھنا ہے اور بار بار پڑھنا ہے. روزانہ انشاءاللہ. اسی صورت کو پڑھیے، اگلے 8 دن میں سورہ فجر